اللہ وبرکاتہ. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. پیارا نام لے جب جب ہونٹ پیار سے لے تب تب ایک دوسرے کو تھام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، پورے کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے. ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، پورے کہے آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے. ہو مبارک اے ماں آج آیا تیرے یہاں خدا کا خاص انعام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننھا منا تنہا ایک کھجور کا. کتنا تھا پیار پیارا مدنی حضور کا، رو رہا ہے ننھا منا تنہا ایک کھجور کا. اے نبی تاجدار یاد آئے بار بار وہ حسین صبح و شام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. چاند کا جمال تیرے چہرے کا نور ہے، زندگی کا چین تیرے عشق کا ظہور ہے. چاند کا جمال تیرے چہرے کا نور ہے، زندگی کا چین تیرے عشق کا ظہور ہے. تو حسین لاجواب، تو خدا کا انتخاب، تو ہے حسن تمام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. معراج حضرت موسیٰ کو زمین پر شاہ دو جہاں کو عرش بری پر. معراج حضرت موسیٰ کو زمین پر شاہ دو جہاں کو عرش بری پر. کیسا ہوگا وہ سما جب رب دو جہاں ہوئے اسے ہم کلام. لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام. میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ
زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام سلام آرزو ہے حیات مصطفیٰ کی نعت لکھوں بعد مولا پاک والا انہیں ہی کی ذات لکھوں آرزو ہے حیات مصطفیٰ کی نعت لکھوں بعد مولا پاک والا انہیں ہی کی ذات لکھوں میں جو دنیا سے جاؤں ارشد کہلاؤں ان کا ادنا غلام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام میں حضور کا دیوانہ پڑھوں ان کا ترانہ گلی گلی گام گام لکھوں زندگی تمام شاہ دو جہاں کے نام میں سلام ہی سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ بہت سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد مدارس کے سپوت ہی اس ملک کے جاباز غازی ہیں مدارس و مکاتب کے سپوت ہی اس ملک کے جاباز غازی وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد مدارس و مکاتب کے سپوت ہی اس ملک کے جاباز غازی ہیں واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم عاجز نے ماشاءاللہ پروگرام کو سنا بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول و منظور فرمائے اصل پروگرام تو بچوں کا ہی پروگرام ہوتا ہے بچوں کے پروگرام کو لوگوں تک دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تعلیم کیسی ہے ہمارے ادارے کی اور یہ ضرورت بھی ہوا کرتا ہے اگر معلوم ہی نہ ہو تو پھر انسان کے دل میں قدر بھی پیدا نہیں ہوتی ہے قدر اس وقت پیدا ہوگی جب وہاں کی تعلیم معلوم ہوگی بڑی خوشی و مسرت ہوئی یہاں کی تعلیم کو دیکھا اور آپ لوگوں نے بھی سنا ماشاءاللہ بچوں نے جس جذبے کے ساتھ اور ایسے علاقے کے بچوں نے بھی پروگرام کو پیش کیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ مولانا غلام رسول صاحب جو گھر گھر جا کر ان کو بلا کر لاتے ہیں جب موبائل میں اس عاجز کو اس علاقے کے بارے میں دکھایا کہ مولانا غلام رسول صاحب جا رہے ہیں اور جا کر محنتیں کر رہے ہیں تو دل میں ایک عجیب بے چینی پیدا ہو گئی اور آنکھیں نم ہو گئی اس چیز کو دیکھ کر کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ اس طرح کی محنتیں کر رہے ہیں اس وقت دل کی گہرائی میں اور سچے شعور کے ساتھ اس بات پر
آج کے معاشرے کا جائزہ لے تو یہ سوال دل کو جھنجھوڑتا ہے کہ جو آج کے اسکول کی تعلیم ہے وہاں سے ایمان تو بچ نہیں سکتا ہے، جو ڈگریاں ہیں ان ڈگریوں سے عقائد بچ نہیں سکتے ہیں، جس ایجوکیشن کے پیچھے ہماری قوم دوڑ رہی ہے، جبکہ اس ایجوکیشن سے نہ نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن جس طرف دوڑ لگایا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کامیابی وہیں سے مل جائے اور بچے وہاں سے بلند ہو جائیں اور بلند سوچ والے بن جائیں اور ان کی ذہنیت بہتر ہو جائے، بہت مشکل ہے۔ اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اس بارے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عاجز ایک لفظ کہتا ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اس وقت ہم اپنی بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بچوں کو اپنے ہاتھ سے جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، بچیوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ہم لوگ کھائی کے اندر ڈھکیل رہے ہیں۔ ہم نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ ماں سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ باپ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرف کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ایئرپورٹ پر جائیں اور اگر ہمیں وہاں کا علم نہیں ہے تو وہاں پر ہم جاہل کہلائیں گے، اسٹیشن پر جائیں گے اگر وہاں علم نہیں، ایجوکیشن نہیں تو جاہل کہلائیں گے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اور علمی، دینی اور شرعی اعتبار سے دنیا میں اگر زندگی گزار رہے، اگر اس میں کمزور ہے تو یاد رکھنا ہم اللہ کے اعتبار سے جاہل نظر آئیں گے۔ علم الہی کا مقام بہت بلند ہے، اس علم الہی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم الہی ایک ہے علم دنیا، ایک ہے علم الہی، ایک ہے مشاہدہ، دنیا کا مشاہدہ کا علم جو کہتے ہیں یہ دنیا کا علم، اور ایک ہے علم الہی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جو علم اتارا گیا وہ علم الہی اتارا گیا، اور اس علم الہی کو اتارنے کے لیے علم الہی کو اتارنے کے لیے فرشتوں کا، جبرائیل کا انتخاب کیا گیا، روح القدس کا انتخاب کیا گیا۔ اور جب اس علم الہی کو اتارا جا رہا تھا تو تعجب خیز بات ہے کہ شیاطین اوپر جاتے تھے اور بات کو سن کے نیچے آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، اور کاہن ان میں بات کو ملا کر پیش کیا کرتے تھے۔ تو اس کے حفاظت کے لیے، کہ علم الہی کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو اوپر جانے سے روک دیا، اور آگے بڑھ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو دھویا گیا زمزم سے، آب زمزم سے دھویا گیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک، جبکہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا، ہمارے بچوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو اس علم الہی کو حاصل کرنا ہے تو ان کے سینے کو چاک کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہا گیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ علم الہی کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنے سینے کو چاک کرنا پڑے گا، آپ کو ہاسپٹل میں جا کر آپریشن کرانا پڑے گا، یہ نہیں کہا گیا۔ لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود دل کو، سینے کو چاک کیا گیا، اور سینے کو چاک کر کے اور اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ پھر آگے بڑھیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں غار میں جا کر؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم، کتابوں میں یہی لکھا کہ ملت ابراہیم پر عمل کرتے تھے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، بعض جگہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرتے تھے۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، اس علم الہی جو یہ قرآن جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن جو یہ سیکھ رہے ہیں،
قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس نصیحت کی چیز آئی ہے. یہ نصیحت کی چیز کیسی؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینے میں گندگی ہے، یہ قرآن تمہارے سینے کی گندگی کو دور کرے گا. تمہارے سینے کے اندر گناہ ہے، غلط جذبات اٹھ رہے ہیں، غلط خیالات ابھر رہے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو، یہ تو قرآن تمہارے سینے کے اندر کی گندگیوں کو دور کر دے گا. اسی لیے قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا. تو پتا چلا کہ اس مہینے میں قرآن کتنا پڑھنا چاہیے. اور قرآن تو پڑھنا، لیکن قرآن کو سیکھنا بھی ہے. نیت اس بات کی کرو کہ یہ صرف قرآن بچوں کے لیے نہیں ہے کہ بچوں کو مکتب میں بیچ کر قرآن کی تصحیح کیا جائے. یاد رکھنا بڑوں کو بھی آنا چاہیے اور آ کر اساتذہ کے پاس آ کر، علماء کے پاس آ کر کہنا چاہیے کہ ہمیں بھی قرآن سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے. لیکن کوئی وہ شخص نظر نہیں آتا ہے کہ جو بڑا فرد ہو وہ آ کر بڑا علماء کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ ہمیں بھی تو قرآن کو سیکھا. یہ بات آ گئی تو کہتا چلوں، ذہن میں نہیں تھی بات کہنا، لیکن اکثر جگہ نقل کرتا ہوں کہ قرآن میں الفاظ میں ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں. قلب بڑے قاف کے ساتھ بولو تو دل کہلاتا ہے، اور اگر قلب چھوٹے قاف کے ساتھ کہو تو کتا ہو جاتا. قل هو اللہ احد بڑے قاف کے ساتھ کہو تو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، چھوٹے قاف کے ساتھ قل هو اللہ احد تو ترجمہ ہو جائے گا کھا لیجئے اللہ ایک. حضرت مولانا ابرالحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ بمبئی تشریف لائے، اور حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے بمبئی میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ لیفٹ نیچے بلا. کسی نے کہا حضرت اسے لیفٹ کہتے ہیں، لیفٹ نہیں کہتے ہیں. تو کہا بابا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ نیچے لائے. کہا کہ حضرت اسے لیفٹ نہیں کہتے، لیفٹ کہتے. کہا بابا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیفٹ نیچے لائیں. تو کہا حضرت اسے لیفٹ نہیں لفٹ کہتے ہیں. تو کہا حضرت کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہنے لگے کہ تیری انگریزی میں غلطی کرتا ہوں تجھے غصہ آتا ہے، قرآن میں غلطی کرتا ہے تو اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا. تیری انگریزی میں غلطی کرتا ہوں تجھے غصہ آتا ہے، تجھے خلل پیدا ہوتا ہے، تمہارے دماغ میں فطور پیدا ہوتا ہے. قرآن میں غلطی کرتا ہے، اللہ کو غصہ نہیں آتا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ایک مسلمان وہ نظر نہیں آتا ہے، ایک شخص وہ نظر نہیں آتا ہے، ایک فرد وہ نظر نہیں آتا ہے جو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس قرآن پر محنت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کی گندگیوں کو دور کر دے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سینوں کی گندگی لے کر نکلے تھے، لیکن قرآن کو سنا تو قرآن کو سننے کے بعد سینے کی گندگی ختم ہوئی، اور آئے اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا، جھکا دیا. یہی تو قرآن ہے جس نے جھکنے پر عمر کو تیار کر دیا. یاد رکھنا آج کا مسلمان جتنے بھی گناہوں میں مبتلا ہو، جتنے بھی گندگیوں میں مبتلا ہو، قرآن پر محنت کرے، قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے، قرآن کی تلاوت کی کوشش کرے. یہی قرآن سینوں کی گندگی کو دور کر دے گا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے صرف یہ نہیں کہ شفا دے گا، ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا، رحمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. یاد رکھنا تمہیں جو رحمتیں نہیں مل رہی ہے اس رحمت کو حاصل کرنا ہے تو قرآن کو حاصل کرو. اور یاد رکھنا قرآن آگے کے بڑھ کر کہہ رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. کہہ دیجئے اگر یہ فضیلت تم کو مل گئی، یہ رحمتیں تم کو مل گئی، اگر تمہیں مل گئی ہے تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے. یہ فضیلتیں تم کو مل گئی ہے. اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے بچوں کو یہ فضیلتیں مل گئی ہے. میں غلام رسول کی اس محنت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس عقیدت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی اس قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے چلنے کو سلام پیش کرتا ہوں، صبح میں نکل کر کریا گھومنے پر اور ان کے گھر گھر جا کر بچوں کو لا کر قرآن دینے پر سلام پیش کرتا ہوں.
کہا گیا مسلمان اس قرآن کے لیے تمہیں جھکنا چاہیے تھا، اس قرآن کے لیے تمہیں مٹنا چاہیے تھا، اس قرآن کے لیے تمہیں گھر سے نکلنا چاہیے تھا، اس قرآن کے لیے تمہیں قربانیاں دینی چاہیے تھی، آگے بڑھ کر کہنا چاہیے تھا اس قرآن کو پڑھانے والے جو مدرسے ہیں اس مدرسوں کے لیے ہم قربانی پیش کریں گے۔ کہاں ہے مسلمان نظر آتا ہے؟ کہاں ہے وہ تڑپ نظر آتی ہے؟ کہاں ہے وہ درد نظر آتا ہے؟ یاد رکھنا، قرآن کریم کے لیے قربانی پیش کرو گے، قرآن کریم کے لیے درد پیش کرو گے، قرآن کریم کے لیے اگر محبت پیش کرو گے تو یاد رکھنا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ دنیا کی ہزاروں دولت مل جائے، دنیا کی ہزاروں طاقت مل جائے، اس سے بہتر چیز تمہارے پاس یہی چیز ہوگی، اس سے بڑی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کیا رہا ہے؟ آپ کہیں گے ملت ابراہیمی پر عمل، لیکن علامہ دمشقی رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات نقل کی ہے، سنی علماء کو بھی کام آئے گا انشاءاللہ۔ علامہ دمشقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے کرتے کیا تھے؟ عجیب بات لکھی ہے، میں پہلے اس کو مثال سے سمجھاؤں۔ میرے یہاں ایک طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کہا گیا کہ مولانا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس بچے کی ماں کا انتقال ہوا، پڑھتا میرے پاس تھا بچہ، تو ماں کا انتقال ہو گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت اسے بتانا مت کہ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کا انتقال اور بتایا نہ جائے؟ ماں کے انتقال پر تو بتانا پڑے گا۔ یہ سانس کھینچ رہا ہے، اس کو کھولو آواز۔ ماں کے انتقال پر نہ بتایا جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کا انتقال ہوا تو کہا کہ نہ مولانا اس کو نہ بتانا، اس کو بتانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تعلیم چھوڑ دے۔ میں نے کہا نہ، اس بچے کو بتانا پڑے گا کیونکہ اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے، اگر آپ بتاؤ گے تو یہ تعلیم چھوڑ دے گا اور تعلیم کے چھوٹنے کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ میں نے کہا کہ دیکھو کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ تعلیم بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو کہا کہ اچھی بات ہے۔ اب میں مدرسہ میں بیٹھا، کتابیں کھلی تھی، میں طلبہ کو نصیحت کرنے لگا کہ دیکھو بیٹے، مدرسے کی تعلیم، قرآن کیا چیز ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، علم کا کیا مقام ہے، ساری چیزیں بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ بچوں بتاؤ کہ انشاءاللہ کوئی بھی حالات آئیں گے ہم علم کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کہا کہ انشاءاللہ ہم جو بھی مسائل آئیں گے استاد جی ہم علم کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو یاد رکھو مدرسے کو نہیں چھوڑیں گے، تو کہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر گھر کے اندر حالات آئے تب بھی مدرسے کو نہیں چھوڑیں گے، تو کہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اپنے گھر کے اندر والدین کا انتقال ہو تب بھی ہم مدرسے کو نہیں چھوڑیں گے، کہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ساری بات میں نے کہی۔ اس کے بعد دھیرے سے یہ سارا مقدمہ باندھنے کے بعد دھیرے سے اس بچے سے میں نے کہا کہ بیٹے میں تیری ماں کی طرح ہوں، مجھے ایک بات بتانی ہے کہ تیری ماں کا انتقال ہوا ہے، بس اتنا بتانا تھا۔ اس کی کتاب کھلی تھی، اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا، اتنا پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ اس کے رونا، اس کے آنسو اتنے نکلے کہ کتاب بھیگ گئی، اور روتا رہا کہ 3 دن یا 4 دن گزر گئے، نہ وہ کھاتا تھا، نہ وہ سو پاتا تھا۔ کھانا کھاتا، لقمہ اٹھاتا، ماں یاد آ جاتی تھی، سونے جاتا ماں یاد آ جاتی تھی۔ میں نے کسی بچے سے کہا کہ بیٹے اس کو کھانا دے دیا کریں، تو کہا مولانا کچھ بھی جا کر پیش کرتے ہیں وہ اٹھاتا اور روتا رہتا ہے، اسے اپنی ماں یاد آتی ہے۔ یہاں سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر کیا کرتے تھے۔ ایک بچہ جب ماں کے لیے اتنا روتا ہو، اس کو کھانے کے وقت ماں یاد آ جاتی ہو، سونے کے وقت ماں یاد آ جاتی ہو، اور وہ بچہ جو بچہ اس کا حال یہ ہوتا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے ماں کی طرح محبت کیا کرتے تھے، وہ پیار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جاتے تھے تو دنیا کے حالات دیکھتے تھے کہ ایک
एक गुलाम को सामने खड़ा करके उसकी आंख की पुतली पर तीर का निशान लिया और वो तीर जाकर उसकी आंख में जाके घुस गया। उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया गया। अब वो गुलाम के आंख पर तीर का निशान लिया और वो गुलाम चीखता रहा, चिल्लाता रहा। फिर दूसरा निशान लिया, दूसरी आंख की पुतली पर घुसा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस हालात को देखते थे, इन मंजरनामे को देखते थे, या आजिज सिर्फ ये नहीं कहता कि मक्कतुल मुकर्रमा के इस हालात को देखते थे, बल्कि मुल्की इन हालात को देखा करते थे। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब गार में जाके करते क्या थे? गार में जाकर जिस तरह एक बच्चे को खाने के वक्त माँ याद आ जाती हो, खाना नहीं खाया जा सकता हो, बच्चे को सोने के वक्त माँ याद आ जाती हो, नींद ना आती हो, अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाकर लेटते हैं या बैठते हैं। लेटते वक्त लेटना ख्याल नहीं आता है, उम्मत इंसानियत ख्याल में आ जाती है और इंसानियत के लिए रोया करते थे, इंसानियत के लिए तड़पा करते थे, हालात को देखकर रोया करते थे, हालात को देखकर तड़पा करते थे। अल्लामा दमिश्की ने लिखा, इतना रोते थे, इतना रोते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। फिर फरमाया इक़रा, पढ़िए। कहा पढ़ नहीं सकता। फिर कहा पढ़िए। कहा पढ़ नहीं सकता। कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। यहाँ एक बात नकल की है कि इंसान अगर इसी तरह इंसानियत के हालात, आज जो मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं, उन हालात पर अगर रोने वाला बन जाए ना, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जिस तरह जिब्राइल आ गए, नुक्ता नकल किया है कि अगर हम इसी तरह रोते रहें, तड़पते रहें, एक न एक दिन इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारे लिए भी अल्लाह आसानी पैदा कर देगा, इंशाअल्लाह आफियत पैदा कर देगा। यहां नुक्ता नकल किया है। इसलिए रोना चाहिए, तड़पना चाहिए हालात को देखकर। अब तो माशाअल्लाह हाल तो ये है कि सुनता हूं तो दिल को रोना आता है। रमजान का महीना है, रमजान के इस महीने में सुनकर तड़पना होता है कि एक तो मुल्क के हालात दिगरगू हैं, मुल्क के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लड़कियों को बेचा जा रहा है, लड़की को खरीदा जा रहा है और उनको इस तरफ से उस तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसे वक्त में मुसलमानों का हाल भी यह है कि रमजान के तरावीह का मामला है और पीछे क्रिकेट खेलने के लिए निकल गए। सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है, यहां तरावीह चल रही है, मुसलमान नौजवान निकल गया और क्रिकेटें खेल रहा है, अय्याशी के अड्डे सजा रहा है। ये इल्म नहीं कि रमजान का महीना नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कितनी कद्र बयान की है, कितनी फजीलत बयान की है। इस फजीलत का इस मुसलमान को इल्म नहीं है, इस नौजवान को इल्म नहीं है। यहाँ रमजान की तरावीह चल रही है और तरावीह के साथ ये कॉमेंट्री सुन रहा है, तरावीह के साथ क्रिकेट के लिए निकल गया और नौजवान घर से निकल रहा है। याद रखना, ये मुआशरे को जो सबक दिया जा रहा है, ये मुआशरे को जो पैगाम दिया जा रहा है, बच्चों के नस्लों की जो तालीम को, बच्चों के नस्लों की जिंदगी को जो बर्बाद करने वाले कोई कौम है तो हमारी नौजवान कौम है, जो इन नौजवानों को, बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये कौन सी तालीम दी जा रही है, समझने की जरूरत है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना बिकारी, माना बिकारी, माना बिकारी, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो यहां भी एक बात, एक नुक्ता निकल करता हूं, काम करने वाला काम करेगा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होता है कि जब अल्लाह के रसूल को कहा कि इक़रा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा माना बिकारी, तो फिर उस वक्त भींचा, 3 मरतबा भींचा। कहते हैं कि इस तरह तकलीफ होती थी, ऐसा लगता था कि एक पसली दूसरी पसली में घुस जाए। उंगलियों के इशारों से बताया कि इस तरह की तकलीफ होती थी। तो याद रखना, काम करने वाला जब काम करेगा, हालात 1 मरतबा आएंगे, 2 मरतबा आएंगे, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा। डरने की जरूरत नहीं है मौलाना गुलाम साहब, डरने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह यह रास्ता खुलने वाला है, इंशाअल्लाह किसी की जरूरत नहीं। ये आजिज एक लफ्ज कहता है कि मुसलमानों आप रुपया दो न दो, तुम्हारे रुपये की जरूरत नहीं है। आप पैसे खर्च करो न पैसे खर्च करो, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। हमने तो काम अल्लाह के लिए लेकर उठे, अल्लाह हमारे काम को उठाएगा इंशाअल्लाह। ये तो तुम्हारी जरूरत है। तुम मोहताज बनकर इदारों के पास आओ, तुम मोहताज बनकर झुको और आकर कहो कि हम इदारे को देना चाहते हैं। ये आजिज एक जगह गया था, एक साहिब से मिलने, कहा कि हजरत आप हमसे क्या उम्मीद लेकर आए।
میں نے کہا امید لے کر نہیں آئے، بطور سبب آئے ہیں۔ سبب کے طور پر اللہ آپ کے کٹورے میں رکھ کر دینا چاہے تو لے لیں گے، اگر نہ دینا چاہے تو انشاءاللہ ٹھوکر مار کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ امیدیں لے کر نہیں آئے، ہم کسی کے سامنے جھکنے والی قوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تواضع سکھایا ہے وہ اس طرح نہیں کہ کسی مالداروں کے پاس 1 روپے کے لیے جھک جائے، اس کو تواضع نہیں کہتے۔ اس لیے عاجز علماء کو کہا کرتا ہے کہ آپ اپنے قدر کو پہچانے، آپ اپنے مقام کو پہچانے۔ ہم 5 سال کے لیے کسی کے قائد نہیں ہیں، ہم تو قائد تا حیات قائد ہیں، ہم تو ان قوموں کی قیادت کرنے والے لوگوں میں مسیحا ہے، ہمیں ضرورت ہے کوئی ہم پر حکومت کرے۔ اللہ نے وہ علم دیا ہے، اس علم کو پہچانو، وہ مقام دیا ہے۔ اللہ خود علم والا کا احترام کرتا ہے تو ہمیں کتنا احترام کرنا چاہیے؟ یہ علم الہی ہے، اس علم الہی کی ہمیں قدر پیدا کرنی چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس بات کی نیت کریں کہ ان بچوں کی زندگی میں جو قرآن لایا جا رہا ہے، قرآن کی محنت کی جا رہی ہے، قرآن کے شعور کو ان کے زندگی میں زندہ کیا جا رہا ہے، قرآن کے شعور کو ان کی زندگی میں لایا جا رہا ہے، اس کی تعلیم پر محنت کی جا رہی ہے۔ ہم سب آگے بڑھ کر انشاءاللہ اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ادارے کو ہم زندہ کریں گے۔ یہ ہماری کوشش ہو، یہ ہماری محنت ہو کہ اس ادارے کو انشاءاللہ زندہ کرنے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں قریب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کے لیے محنت کریں گے، ہم بھی خود قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کے لیے جائیں گے۔ ہمارے دادا جب وہ پڑھاتے تھے تو کبھی کبھی گھر کے اندر آواز لگاتے تھے، کوئی بوڑھے میاں نکلتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں کچھ پڑھا دیجئے، تو حضرت وہاں دادا پڑھاتے تھے، پھر آگے نکل جاتے تھے، کوئی کہتے تھے کہ حضرت مجھے پڑھا دو، تو پڑھا دیا کرتے تھے۔ پہلے کے دور میں لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے، بوڑھے بھی جا کے قرآن پڑھا کرتے تھے، اب تو نوجوان ہی نظر نہیں آتا۔ میں نے ابھی مغرب سے پہلے کہا کہ تاریخ 1000 سال میں بس اتنی ہی بدلی ہے، تاریخ 1000 سال میں بس اتنی ہی بدلی ہے۔ پہلے دور تھا پتھروں کا، اب تو لوگ ہیں پتھر کے۔ پہلے تو دور تھا پتھروں کا، اب تو لوگ ہیں پتھروں کے۔ تاریخ 1000 سال میں بس اتنی ہی بدلی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، نبی کا عاشق و دیوانہ اور مستانہ بنائے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ایک شعر پر اپنے بات کو ختم کروں۔ نبی کے عشق کے اندر تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، کسی نے بہت خوب کہا تھا جنت کی طرف مخاطب ہو کر کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت کو کہا کہ تجھ میں حور بھی رہتے ہیں، محلات بھی ہے، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں تو حضور رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوشی کی بات ہے کہ ابھی انعام تقسیم ہو رہا تھا، اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی انعام جو دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے۔ جو بچے کامیاب ہوئے تو بہت خوش تھے، ہم بھی وہاں کامیاب ہوں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ اور یہاں پر ابھی مولانا غلام صاحب اعلان کر رہے تھے، اقبال بھائی تم آؤ اپنے ہاتھ سے دو، وہ صاحب تم آؤ اپنے ہاتھ سے دو، تو وہاں اللہ کہے گا کہ محمد تم آؤ اور اپنے ہاتھ سے انہیں بتاؤ کہ یہ کامیاب ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا نا تو محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں اگر جھانک کر دیکھ لے اور یہ کہہ دے کہ امتی تیرے لیے تو بہت رویا تھا، تو جہنم میں گرا ہوا ہے، تو ہمارے لیے کتنی بڑی رسوائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہت درد دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اصل کامیابی ہماری وہاں پر ہے، جیسے بچے یہاں کامیاب ہونے پر خوش ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے تو خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں، سب درد دل کے ساتھ دعا کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آئیے مختصر اور جامع اور دل کی گہرائی کے ساتھ رو رو کر آج اللہ کو منا لینا ہے، آج اللہ کو منا لینا ہے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، آپ کتنے اچھے ہیں مولا، آپ کتنے پیارے ہیں مولا، آپ کتنی محبت کرتے اپنے بندے سے مولا۔ مولا بچہ ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے، بندہ رب کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ بچہ ماں سے محبت کے اندر ماں کے پاس جا کر محبت حاصل کرتا ہے، بندہ محبت حاصل کرنے کے لیے رب کے پاس دوڑ کر آ کر رب سے محبت حاصل کرتا ہے۔ بچے کو ماں کے پاس جا کر سکون ملتا ہے، بندے کو رب کے پاس آ کر سکون ملتا ہے۔ بچے کو ماں کے پاس آ کر قرار ملتا ہے، بندے کو رب کے پاس آ کر قرار ملتا ہے۔ بچہ اگر کوئی مارے تو ماں کے پاس آتا ہے، ماں اسے محبت سے دیکھ لیتی تو بچے کو خوشی ہو جاتی ہے۔ بندے پر حالات آتا ہے تو مولا رب کے پاس آتا ہے، رب دیکھ لے تو بہت خوشی ہو جاتی ہے۔ اللہ او پیارے اللہ جی دھوکہ بہت دے کر بیٹھے مولا، مکاری کر کے بیٹھے مولا۔ اللہ آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی ہے مولا۔ کسی کی بیٹی کو ہم نے اس آنکھ سے نہیں چھوڑا مولا، کسی کی ماں کو اس آنکھ سے نہیں چھوڑا مولا۔ زبان غیبت بہت غیبت کی زبان سے مولا، اے اللہ دھوکہ دیا مولا۔ اللہ کل قیامت کے دن یہی زبان کھینچ کر گلے میں باندھ دی جائے گی مولا۔ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو اللہ آپ کہے کہ پکڑو اس کی زبان کو، کھینچو اس کی گردن میں باندھ دو۔ بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا لیکن یہ تو غیبت بھی کیا کرتا تھا نا، یہ اچھے بیان کرتا تھا لیکن غیبت کیا کرتا تھا، اچھا قرآن پڑھتا تھا لیکن غیبت کیا کرتا تھا، یہ اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ یہ مجمع ہوگا مولا، وہ کہے گا حضرت ہم آپ کو تو نیک سمجھ رہے تھے، تم خود جہنمی نکلے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ میرا امامہ وہاں کھل جائے گا مولا، میرا کرتا وہاں کھل جائے گا مولا۔ اللہ لوگوں کے نزدیک یہ لگتا ہوگا کہ یہ نیک آدمی ہے لیکن ساری مکاری وہاں کھل جائے گی۔ اللہ آج سچے پکے دل سے معافی مانگتے، معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے مولا۔ آج آپ نے معاف کر دیا سارا کام بن جائے گا، اگر آپ نے آج دھتکار دیا اور کل قیامت کے دن پکار کر کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو انہیں زنجیروں میں جکڑو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا مولا۔ اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے، ماں بچے سے بڑی محبت کیا کرتی ہے مولا۔ اللہ ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی ممتا ہوا کرتی ہے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی میں ماں کے پاس جاتا تھا اور ماں سے کہا کرتا تھا، سفر میں ہوتا بیمار ہوتا ماں کو فون کرتا تو ماں کو بڑی محبت ہوتی، پریشان ہو جایا کرتی تھی، نیند نہیں آتی تھی، وہ بار بار فون کر کے پوچھا کرتی تھی بیٹا طبیعت کیسی ہے۔ مولا ماں بے قرار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ بندہ حالات میں ہو تو آپ کتنے بے قرار ہوں گے مولا۔ اللہ گندگیوں کی بیماری میں مبتلا ہے مولا، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے مولا، زبان کی بیماری میں مبتلا ہے مولا، کان کی بیماری میں مبتلا ہے مولا۔ آپ کو پکار لگا رہے ہیں مولا، معاف کر دیجئے نا مولا، رحم کھا لیجئے نا مولا۔ ایک ننھا منا بچہ، کالا کلوٹا بچہ، آنکھ سے دکھتا نہیں تھا، زبان سے بول نہیں پاتا تھا، لڑکتا یا اللہ گٹر لائن میں جا کے گر گیا مولا۔
لیکن کوئی اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ماں شادی میں جانے کے لیے اچھے کپڑے تیار پہن کر تیار بیٹھی تھی، جے اللہ اللہ، لیکن ماں ہوا کرتی ہے، دوڑ کر گئی، بچے کی اونھ سننے پر اسے فوراً اٹھایا، اپنے کپڑے کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے سینے سے لگا دیا، اور ہونٹ پر لالی لگی ہوئی تھی، لالی کی پرواہ نہیں کی، اپنے بچے کے گال پر نالے کا پانی لگا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی لالی کے پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کے گال پر اپنا ہونٹ دیا اور چومنے اور چاٹنے لگی اور کہنے لگی بیٹا اور میرا لال دل کا ٹکڑا تجھے لگا تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ، آپ تو بچوں سے، اللہ ماؤں سے 70 گنا معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں نا مولا۔ اللہ ہم بھی تو گٹر لائن کے پانی میں گر چکے ہیں مولا، اللہ ہم بھی گٹر لائن کے پانی میں گر چکے ہیں مولا، ہم بھی گٹر لائن میں گر چکے ہیں مولا۔ اللہ ہمیں کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آتا ہے دھکے مار کے جا رہا ہے مولا، جو آ رہا ہے دھکے مار کے جا رہا ہے۔ اللہ آپ اٹھا لیجئے مولا، محبت کر لیجئے مولا۔ ماں نہیں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کالا کلوٹا ہے، ماں نہیں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ نابینا ہے، ماں کے لیے تو بچہ بچہ ہوتا ہے۔ اللہ رب کہاں دیکھتا ہے، رب کے لیے تو بندہ بندہ ہے نا مولا۔ آ جائیے مولا، دیکھ لیجئے مولا، رحم کھا لیجئے مولا، کرم کر لیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا۔ زندگی ملیا میٹ ہو چکی ہے مولا۔ اللہ حدیث میں ہم نے پڑھا ہے اللہ کہ ایک دن ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے اس کے قرآن نہیں اترے گا۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو۔ اللہ اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں مولا، پناہ مانگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں لیکن یا اللہ اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں، اللہ حلق سے نیچے قرآن اتار دیجئے مولا۔ اللہ اس قرآن کو قبول فرما لیجئے مولا، قرآن کا ذوق عطا فرما، قرآن کا شوق عطا فرما، قرآن کے پڑھنے کا جذبہ عطا فرما دیجئے مولا۔ اللہ قبول فرما لیجئے مولا، زندگی کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اللہ اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک بچہ ماں کو ناراض کر کے گھر سے نکل جائے اور یہ کہہ دے کہ جا ماں تیرے گھر کی طرف کبھی نہ آؤں گا، لیکن ماں ہوا کرتی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، کہتی کہ میرے بیٹے کو کوئی سمجھاؤ، میرا بیٹا میرا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اللہ بچہ ماں کو چھوڑ کے جائے تو ماں کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، اللہ کھانا نہیں اچھا لگتا، لقمہ اٹھاتی رکھ دیا کرتی ہے کہ میرا لال گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، میرا دل کا ٹکڑا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ وہ 6 مہینہ عجیب گزار دیتی ہے، 6 مہینے کے بعد بازار میں اگر بچہ دکھ جائے تو دوڑ کر جاتی اور کہتی بیٹا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی ہے، تیرے بغیر مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا ہے، بیٹا 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 میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے پلایا، بیٹا میں خود گیلے میں سوتی تھی، تجھے سوکھے میں سلا دیا کرتی تھی، ٹھنڈی کے موقع پر تو آواز لگاتا تھا، میں تیرے لیے پانی لے کر آتی تھی، ٹھنڈی کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ اللہ وہ بچے کو ماں یہی کہتی ہے نا، بیٹا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتا، تیرے بغیر اچھا نہیں لگتا ہے، بیٹا بیٹا آج میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں نا، آپ بھی تو بندوں کے پاس آگے ہوں گے نا، آپ بھی بندوں سے کہہ رہو گے نا، اے بندو تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، بندو تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے کیا، تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہارے بغیر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ آپ بھی تو کہتے ہوگے اے بندو میں نے تمہیں کھلایا، میں نے تمہیں پلایا، تمہیں میں نے اچھے سے رکھا، میں نے تمہیں اچھی اولاد دی، میں نے تمہیں اچھے کاروبار دیے، میں نے تمہیں اچھا خاندان دیا، تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے بندو تمہیں ایک بار مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ آج پورا مجمع معافی مانگنے آیا ہے، معاف کر دیجئے مولا، قبول کر لیجئے مولا، رحم کھا لیجئے مولا، نظر کرم فرما دیجئے مولا۔ اللہ آج کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں مولا، اس زمین پر بیٹھے ہیں مولا، آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا، تو نے معاف نہ کیا تو ہمیں کون معاف کرنے والا ہے؟ نظر کرم فرما دیجئے مولا، ستاری کا معاملہ فرما دیجئے مولا، غفاری کا معاملہ فرما دیجئے مولا، کرم کا معاملہ فرما دیجئے مولا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مولا۔ ایک رات سویا، صبح میں اٹھا، صبح میں پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تھکان کی وجہ سے سویا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ ماں بیمار ہے، فون کر لینا۔ میں نے جیسے ہی فون کیا تو معلوم ہوا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔
जिंदगी का भरोसा नहीं। मौला जिस माँ का जनाजा मैंने कंधे पर उठाया तो मौला इतना बोझ कभी मैंने जिंदगी में नहीं उठाया जितना बड़ा बोझ मैंने माँ के जनाजे को उठाकर महसूस किया। मौला लोग जब कब्र के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे माँ के जनाजे के कब्र के ऊपर, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि लोगों का हाथ पकड़ूं और कहूं कि आज तक मैंने इस माँ की खिदमत की है, आज तुम इसके मेरे माँ के कब्र पर मिट्टी डाल रहे हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदगी का भरोसा नहीं, कौन कब चला जाए कुछ पता नहीं है। मौला अल्लाह कैसे कैसे को उठाकर या अल्लाह इस जमीन के नीचे उतारा है। हर जाने वाला पैगाम देकर जा रहा है, आज मैं जा रहा हूँ, कल भी तुम्हें मेरे पीछे आना है, कल तुम्हें भी मेरे पीछे आना है। अल्लाह हम भी जाने वाले हैं, ये रमजान का महीना आ रहा है, कदर करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। रमजान अच्छी गुजार दीजिए मौला। जिंदगी का भरोसा नहीं है, कभी जवान जा रहा है, कभी बच्चा जा रहा है, कभी किसका इंतकाल, कभी इसका इंतकाल हो रहा है। चलता फिरता नौजवान, घूमता फिरता नौजवान टू व्हीलर लेकर निकला, अचानक मौत की खबर आ जाती है। अल्लाह कब खबर आ जाए कुछ पता नहीं है। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, हमारी जिंदगी तब्दील फरमा दीजिए, कुरान का आशिक को दीवाना मस्ताना बना दीजिए, कुरान के अल्लाह कुरान को मोहब्बत के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए, सीखने की और समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए, नबी का आशिक को दीवाना मस्ताना बना दीजिए, एक एक सुन्नत और तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह इस इदारे को कबूल फरमा। मौलाना गुलाम साहब जो मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, इस कोशिशों और काविशों को कबूल फरमा। अल्लाह इसे सही अल्लाह सही समझ के साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमा। यहाँ के बच्चों को कबूल फरमा, कामयाब कर दीजिए। अल्लाह इन बच्चों में रशीद अहमद गंगोही पैदा फरमा दीजिए, कासिम नानोतवी पैदा फरमा दीजिए, अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह बड़े से बड़े अकाबिर या अल्लाह, बड़े से बड़े जहादीदा अल्लाह, बड़े से बड़े वली पैदा फरमा दीजिए, औलिया पैदा फरमा दीजिए, अतकिया पैदा फरमा दीजिए, मुजाहिद पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह दीन का दाई पैदा फरमा दीजिए, दीन का शहदाई पैदा फरमा दीजिए। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप ही ने तो फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि चप्पल का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह आपने तो फरमाया नमक की जरूरत भी हो तो मुझसे मांगा करो। अल्लाह हम आप ही से मांग रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को कबूल फरमा लीजिए मौला। अल्लाह मौलाना की मेहनत को कबूल फरमा, इस इदारे को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा। अल्लाह यहाँ जो बैठे हैं, जो भी परेशान हाल, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिर अता फरमा, कर्ज मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल में कैद बंद, रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह अल्लाह हजरत बेचारे जेल में कैद बंद है। अल्लाह 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 वो दीन का काम करते करते जेल में चले गए मौला, हम धोखा देते देते घर में बैठे हैं मौला। अल्लाह हम मक्कारी करते करते घर में बैठे हैं मौला। अल्लाह हजरत के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये सारा मजमा दुआ कर रहा है, हजरत की रिहाई की आसान शक्लें पैदा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह मौलाना गुलाम साहब, उनके वालिदैन का भी इंतकाल हुआ एक साथ, या अल्लाह आगे पीछे वक्त के साथ, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा दीजिए, आला दर्जा अता फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दीजिए। इनकी जो खिदमतें हैं अल्लाह उनका सिला उन तक भी पहुंचा दीजिए मौला, और उसकी वजह से उनकी मगफिरत फरमा दीजिए मौला। उन्हें पैगाम दे दीजिए कि तेरा बेटा टू व्हीलर लेकर घर घर दौड़ रहा है, अल्लाह उसके सदके अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा कर उनको खुश कर दीजिएगा मौला, उनको खुश कर दीजिएगा मौला। अल्लाह अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा मौला, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा मौला। अल्लाह हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है मौला, ये दुआ है, ये पैगाम है। बच्चे को मौला, बच्चा घर से निकल रहा और कह रहा माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? मस्जिद अक्सा के लिए कुर्बानी देने जा रहा हूँ। और अचानक जनाजा आता है, माँ के गोद में जनाजा है, ताजियत करने वाले ताजियत कर रहे हैं, तो माँ कह रही है मेरे बेटे की ताजियत न करो, मुझे मुबारकबादी पेश करो कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया है। अल्लाह अल्लाह क्या कुर्बानी पेश कर रहे हैं मौला, हम धोखा दे रहे हैं, वो कुर्बानी दे रहे हैं मौला। कल क़यामत के दिन कहीं वो गिरेबान पकड़ के ये न कहे ए मुसलमानों तुम तो धोखा देते रहे, हम कुर्बानियां देते रहे।
ہم تم لوگ مکاری کرتے رہے، ہم اپنا خون پیش کر رہے تھے۔ اللہ اللہ، وہ فلسطین کی بچی، وہ فلسطین کی بچی جس کے ساتھ سب نے مل کر زنا کیا اور اس کی کنپٹی پر، ان کنپٹی پر بندوق رکھا گیا اور اسے کہا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس بچی نے یہی تو کہا تھا نا، یہی تو کہا تھا کہ مسلمانوں سے جا کر کہہ دینا میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی۔ اللہ، کیا وہ بچی ہماری شکایت کرے گی کیا مولا؟ اللہ اللہ اللہ، وہ بچی کیا ہماری شکایت کرے گی کیا مولا؟ ہم اتنے دھوکے باز بن گئے مولا۔ اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں مولا۔ اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما مولا، ان مظلوموں کی مدد فرما مولا۔ ہندوستان پر ہندوستان کے اندر جس پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما مولا۔ ظالم کو صحیح سمجھ عطا فرما مولا، ظالم کو ہدایت عطا فرما دیجئے مولا، ظلم سے روک دیجئے مولا۔ ہم ظالم کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں مولا۔ میرے محمد نے عمر کے لیے بھی دعا مانگی تھی، ہم بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ، انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے مولا، انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے مولا۔ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ، ایک دعا اور کرتے ہیں، ہم رات سوئے تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، اللہ اس کے فیصلے فرما دے مولا۔ اللہ، نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دیجئے، عاشق و دیوانہ اور مستانہ بنا دیجئے۔ اللہ، جو مانگا نہ مانگا ماننے سے قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے ہیں، فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر۔ آمین۔